محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے عالم انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کتب تواریخ میں مذکور ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس ذیل میں ہم نے مشہور روایتی قصے سے ہٹ کر اسلامی دنیا کے 3 بڑے اور جید سکالرز یعنی صاحب تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی، جناب جاوید احمد غامدی اور مشہور ترک سکالر فتح اللہ گولن کا استدلال آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگرچہ اسی حوالے سے دلائل پیش کرنے والے اور بھی مفکرین موجود ہیں، لیکن ان کا حوالہ بات کو طول دینے کا موجب بن سکتا تھا۔ ہم نے انہی 3 نمایاں علماء کے مدلل بیان پر اکتفا مناسب سمجھا۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 9ویں قسط۔ آج کی ویڈیو میں قصہ آدم و حوا کے تیسرے بڑے کردار یعنی شیطان مردود کا ذکر پیش کیا جا رہا ہے، جو ان دونوں ہستیوں کو بہکاوے کی لپیٹ میں لے کر جنت جیسی پرسکون جگہ سے نکلوانے اور رنج و محن کے اس جہان ناپائیدار میں بھیجے جانے کا موجب بنا۔ اس کی تفصیل بیان کیے بغیر بات نامکمل رہ جائے گی۔ مزید برآں شیطان ہے کیا وہ ایک فرشتہ تھا جیسے کہ عام خیال کیا جاتا ہے، یا اس کا تعلق گروہ جنات سے ہے جنہیں آگ سے تخلیق کیا گیا ہے؟ یہ تفصیل یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، تو آئیے اس کے پس منظر کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور تفسیر ابلیس کے عابد و زاہد ہونے سے راندہ درگاہ ہونے تک پوری داستان دلچسپ انداز میں ذکر کی ہے۔ ابلیس کا نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ابلیس جنات میں سے ہے۔ اس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوا تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا اور اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر داغ بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر نگیں کی تھی۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنی شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خامد کے ہمراہ بہت سی جنگیں جیتی تھی۔ وہ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی عجیب ترین جنگ تھی۔ قوم جنات کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس کا بھی یہ خیال تھا کہ میری ماں کی بعید از قیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن خدا جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری ماں اور میرے باپ جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ ابلیس کے اس اپنے بیان کے بعد یہ وضاحت ضروری ہے کہ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم کیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار ہونے کے علاوہ بلا کا سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس یعنی جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا
ان میں یہ شہزادہ یعنی ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو انہیں حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ حق تعالیٰ جل جلالہ کے رتبے اور جا جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریق و آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے پکارا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا اور اس کے علم کا فرشتوں میں بھی چرچا ہونے لگا۔ وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و تالیف تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت و زہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب حفظ افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین میں سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور بے خبری میں خود پر ہی لان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کی نافرمانی کرے گا۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، بار الہی، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سوف ترا، یعنی تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں ہزار سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے فراہم کی جانے والی مٹی سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل 4 طبع کا امتزاج ہوگی، یعنی ہر 4 عناصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے، اور یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے جس نے ان 4 عناصر کو یکجا کر رکھا ہے، اور یہ جامع العجائب اپنے ہاتھ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو اسے زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا
تو اسے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی ختمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا تاکہ اس کا تفصیلی مشاہدہ کر سکے۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ قلب کو کچھ اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود وہ اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں کسی چیز میں نہیں سماتا لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ عزازیل قلب کے اندرونی حالات معلوم نہ کر سکا کیونکہ خالق نے اسے سربہ مہر کر رکھا تھا۔ بس وہ سمجھ گیا کہ اس پراسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے۔ وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے انسان کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کے اپنے اس اختیار کو خوب آزمایا اور استعمال کیا۔ اس کے بعد جب آدم و حوا کی تخلیق ہوئی اور شیطان نے اپنی برتری ثابت کر دکھانے کے زوم میں ان کے ساتھ جو کھیل کھیلا، اس کی پوری تفصیل گزشتہ اقساط میں آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پر اتار دیا تو ایمان و کفر اور حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان مارکا شروع ہو گیا، اور یہ مارکا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین اور اس پر رہنے والے موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہو جائے۔ سورہ اعراف میں فرمان باری تعالیٰ ہے، نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ایک وقت تک رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔